व्यू 360 में। दुनिया फौज पर रिकॉर्ड रकम खर्च कर रही है, तनाज़ात की शक्ल कैसे बदल रही है। शाम का अल-हौल कैंप, जहां बदहाल औरतों और बच्चों के दरमियान दाइश का खतरा फिर पनप रहा है। और अमेरिका में गुलामी की तारीख पर हमारी खुसूसी सीरीज के तीसरे हिस्से में चलेंगे अंगोला। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की कार्रवाई के लिए तहकीकात का आज से आगाज हो रहा है। इसका ऐलान ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने यूक्रेन के सदर पर दबाव डाला कि वो साबिक अमरीकी नायब सदर और अगले साल के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के मुमकिना उम्मीदवार जो बाइडेन के खिलाफ तफ्तीश करें, जिनके बेटे को यूक्रेन की गैस कंपनी में भारी तनख्वाह पर मुलाजमत दी गई। ऐवान नुमाइंदगान मुआवजे की ऑफिशियल इंक्वायरी का आगाज कर रहा है। मैं 6 कमेटीज को मुआवजे की इंक्वायरी के तहत तहकीकात शुरू करने की हिदायत दे रही हूँ। सदर को जवाबदेह जरूर ठहराया जाएगा, कोई भी कानून से बालातर नहीं। सदर ट्रंप ने मुआवजे की तहकीकात को विच हंट या बदनीयती पर मबनी एक इकदाम करार दिया है। यूक्रेन के सदर के साथ उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी सदर ट्रंप के हुक्म पर आज जारी किया जा रहा है। अमरीकी तारीख में अब तक सिर्फ 2 सुदूर का मुआवजा किया गया है, लेकिन किसी को ओहदे से नहीं हटाया गया। सदर ट्रंप के बाकायदा मुआवजे का इम्कान कितना है, इस बारे में जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां हम माहिरीन का तज्जिया आपके लिए पेश करते रहेंगे। सदर ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन में तहकीकात का आगाज एक ऐसे वक्त पे हुआ जब वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सरबराह इजलास में अमरीका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जनरल असम्बली से गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में उन्होंने ईरान की हुकूमत को खास तौर पे तनकीद का निशाना बनाया और उसके खिलाफ पाबंदियों में नरमी के बजाय मजीद सख्ती का अंदिया दिया। The greatest security threats facing peace-loving nations today. आज दुनिया में अमन पसंद कौमों की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान की जाबिर हुकूमत है। ईरानी हुकूमत के तबाही और बर्बादी के रिकॉर्ड को हम सब जानते हैं। न सिर्फ ईरान दुनिया भर में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को फैलाने वाली रियासत है, बल्कि वो शाम और यमन में जंग को हवा देने में भी पेश है। साथ साथ ये हुकूमत न्यूक्लियर हथियारों के हुसूल और उनकी तरसील के लिए मुल्की वसाइल और कौम के मुस्तकबिल को भी दाव पर लगा रही है। हमें इन्हें हर हाल में ऐसा करने से रोकना होगा। Fanatical quest for nuclear weapons and the means to deliver them. We must never allow this to happen. सदर ट्रंप के खिताब पर वाशिंगटन में क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जानते हैं इरम अब्बासी से। अक़वाम मुत्तहिदा में सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के बारे में जब मैंने यहाँ वाशिंगटन डीसी में माहिरीन से बात की तो माइकल कुगलमैन, जो कि विल्सन सेंटर में साउथ एशियन अफेयर्स को देखते हैं, उनका ये कहना था कि जंग के इम्कान को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन बज़ाहिर अमरीकी पॉलिसी ये लग रही है कि वो ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ एस्केलेशन नहीं चाहते। रिचर्ड हास, जो कि प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर कमेटी के, उनका ये कहना था कि बज़ाहिर उनकी तकरीर से ये लगता है कि कोई नई सिफारती कोशिशें नहीं लाई जा रही ईरान और नॉर्थ कोरिया को लेकर, तो ईरान के साथ जंग का खदशा जो है वो लटकता रहेगा सर पर, और नॉर्थ कोरिया पे खदशा है कि वो अपने वेपन्स जो है उनको बढ़ाता रहेगा। ग्लोबलाइजेशन के हवाले से अगर बात करें तो उस पर माइकल कुगलमैन का ये कहना था कि दुनिया एक ऐसे वक्त से गुजर रही है जहां पर ग्लोबलाइजेशन को बैकलैश का हर जगह सामना है, और सदर ट्रंप भी अपना अमेरिका फर्स्ट का जो स्लोगन है और जो उनकी पॉलिसी रही है अपनी प्रेसिडेंसी में, वही पैगाम उन्होंने यूएन में भी दिया। एक और चीज़ जो माइकल कुगलमैन का कहना था कि अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो काफ़ी बोर लग रहे थे, और उसकी एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि यूएन के बारे में सदर ट्रंप माजी में उस पर इतनी तनकीद कर चुके हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उनका वहाँ पे खड़ा होना और उनका बोलने का अंदाज से ये लग रहा था जैसे कि वो थोड़े से बोर लग रहे हैं। ये थी हमारी साथी इरम अब्बासी। अमन की ख्वाहिश और सख्त नताइज की धमकी। आलमी लीडरों की जानिब से ये पैगाम तो नया नहीं है, लेकिन जब एक छोटा सा कदम भी मुल्कों को जंग में धकेल सकता हो तो फिर हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, खासतौर पर आज के दौर में जब दुनिया के कई मुल्क अपनी फौज को ताकतवर बनाने पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और यही है हमारा आज का मौजू। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2018 में दुनिया ने दिफा पर रिकॉर्ड रकम खर्च की, 1800 अरब डॉलर से भी ज्यादा। इस रकम को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 300 अरब डॉलर है, तो ये उससे 6 गुना ज्यादा है। और अपने दिफा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने वाले मुल्कों में लीड कर रहा है अमेरिका, उसके बाद दूसरे नंबर पर है चीन, फिर सऊदी अरब, भारत और फ्रांस।
امریکہ نے اس سال اپنا ملٹری بجٹ بڑھا کر $700 ارب سے بھی آگے کر دیا۔ اگلے 8 ٹاپ ملٹری سپینڈرز جو اس لسٹ میں آتے ہیں ان کے کل ملٹری اخراجات سے بھی زیادہ امریکہ تنہا اپنی فوج پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اہم ملکوں کے بڑھتے ہوئے فوجی اخراجات کیا خطرے کی گھنٹی ہیں؟ کیا یہ ملک دوسروں سے ٹکر لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فوج پر خرچ ہونے والی رقم نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ صرف سن 2018 میں عالمی سطح پر $1.8 ٹریلین خرچ ہوئے۔ اسے خطرے کے سگنل کے طور پر لینا چاہیے، ضروری نہیں کہ جنگ ہونے کے خدشے کے لحاظ سے، لیکن ایسا مسئلہ جس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ 1998 میں فوجی اخراجات سرد جنگ کے بعد کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے تھے اور پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ دہشت گردی کے خلاف افغانستان اور عراق میں لڑی جانے والی عالمی جنگ کے باعث امریکہ اور اتحادیوں کے فوجی اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہوتا رہا، جب تک صدر اوباما کی انتظامیہ نے آ کر اس میں کمی کا آغاز نہیں کیا۔ اب روس اور چین کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر فوجی اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دنیا میں تبدیلی کی خواہش مند 2 ایسی بڑی طاقتیں ہیں جو دنیا میں وہ مقام چاہتی ہیں جو ان کے پاس نہیں، اور ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے، نہ صرف امریکی مفادات کے لیے بلکہ اپنے اتحادیوں اور ساتھیوں کے لیے بھی۔ دنیا میں ہونے والی فوجی اخراجات کا 1/3 سے زائد امریکہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کے پاس 11 طیارے بردار بحری جہاز، طاقتور جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ، نئے ایلیٹ فائٹرز جیٹ، جبکہ 21 لاکھ فوجی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بعض اوقات روس اور چین کو بڑھا چڑھا کر پیش کیے جانے کا رجحان موجود ہے، جو کہ وہ نہیں۔ ان میں بہت سی کمزوریاں ہیں جن کا ہم کسی تنازع میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسے حصے بھی ہیں جن میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ چین وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو فوج پر سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ پچھلی 1 دہائی میں چین نے 2 ایئر کرافٹ کیریئر بنائے ہیں اور تیسرے پر کام جاری ہے۔ اس نے خود اپنے ایلیٹ فائٹر جیٹ بنائے ہیں اور اس کے فوجیوں کی تعداد 25 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، اور چین نت نئی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ اقدامات چین کے ہمسایوں کے لیے بھی خطرہ ہیں اور وہ بھی اس پر اپنا رد عمل دیں گے۔ مثال کے طور پر انڈیا نے اپنے فوجی اخراجات میں صرف پچھلے 3 سال میں $11 ارب سے زائد کا اضافہ کیا ہے، اور اب وہ 4تھے نمبر پر ہے۔ اگرچہ 2018 میں روس ٹاپ 5 میں نیچے آ گیا، مگر 2008 میں جارجیا پر حملہ اور 2014 میں یوکرین کی جبری الحاق کے بعد وہ اب بھی نیٹو کی توجہ کا مرکز ہے۔ نیٹو کے 29 رکن ممالک نے سن 2018 میں دنیا کے کل فوجی اخراجات کا 53% فوج پر خرچ کیا۔ اس نمبر میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ امریکہ اپنے اتحادیوں پر GDP کا 2% ڈیفنس پر خرچ کرنے کے لیے دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم ممالک کو ان کی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا 2% ٹیکنالوجی میں جائے گا یا انتظامی ڈھانچے پر۔ میں کسی روسی بریگیڈ کا مقابلہ کسی سڑک سے نہیں کر سکتا۔ جہاں قوتیں بدترین صورتحال کی تیاری کر رہی ہیں، عالمی طاقتیں بخوبی جانتی ہیں کہ ان کے بیچ کسی بھی قسم کا تنازع دنیا کے لیے قیامت خیز ہو سکتا ہے۔ کارلا بیبس کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ مختلف ملک اپنی فوجوں پر پہلے سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر آج دنیا کے نقشے پہ ہم سب سے ایکٹیو کانفلکٹ زونز کو دیکھیں، افغانستان، سیریا اور یمن، تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایک ملک کی فوج دوسرے کی فوج سے نہیں لڑی، بلکہ ملکوں کی فوجیں عسکریت پسند گروپوں سے لڑی ہیں، ان کے پشت پر پھر چاہے حکومتیں ہوں یا تنظیمیں۔ اب افغانستان کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہاں امریکہ، نیٹو اور افغان افواج طالبان سے لڑ رہے ہیں، 18 سال ہو گئے اس لڑائی کو۔ یمن کو دیکھیں تو سعودی اتحاد حوثی باغیوں سے 4 سال سے لڑ رہا ہے، جنہیں ایران کی مدد تو حاصل ہے، مگر ایرانی اور سعودی فوج براہ راست ایک دوسرے سے نہیں لڑیں۔ اور سب سے پیچیدہ بیٹل زون شام، جہاں 8 سال سے جنگ جاری ہے، حکومتی فوج جو ہے وہ ایران اور روس کی مدد سے اسد مخالف باغیوں سے لڑی ہے۔ امریکی اتحاد نے، جس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، داعش کو نشانہ بنایا، جس کے لیے فرنٹ لائن پر لڑے کچھ جنگجو، لیکن پھر ان کے خلاف ترکی اپنی فوج کو حرکت میں لے آیا، حالانکہ وہ خود بھی القاعدہ مخالف امریکی اتحاد کا حصہ ہے۔ اور اسرائیل جو ایران اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کے خلاف حملے کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتحال ہے، اس میں انتہا پسند سوچ رکھنے والے جو عسکریت پسند گروپ سامنے آئے، ان میں داعش غیر معمولی خطرہ بن کر ابھری۔ اگرچہ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ شام اور عراق میں مقامی فورسز کی مدد سے داعش کے علاقوں سے قبضہ چھڑا چکا ہے، داعش کا آئیسس یا داعش کا خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں،
ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اسی بارے میں ہم بات کریں گے ندیم یعقوب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سو ندیم، ایک ڈیولپمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اوور ٹائم جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آئسس مڈل ایسٹ سے ساؤتھ سینٹرل ایشیا کی جانب یعنی پاکستان افغانستان کی جانب بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. کیا مزید اس کے بارے میں تفصیلات جب ہم یہاں پر واشنگٹن میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو اس بارے میں بہت کلیئرٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عراق اور شام سے جو جنگجو ہیں وہ اب ہمارے جو ریجن ہے جیسے ساؤتھ ایشیا، افغانستان، پاکستان، یہاں پر موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ البغدادی نے ریسنٹلی جو کہ آئسس کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک اپنے پیغام میں اپنے جو فائٹرز ہیں انہیں کہا کہ وہ اپنے جو جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو رہا کرنے کے لیے کوششیں کریں. آئسس جو ہے اس کی پریزنس افغانستان میں بھی ہے. بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا وہ بھی پاکستان کی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن وہاں پہ بھی کچھ حملے آئسس جو ہے وہ دعویٰ کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ کشمیر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی آئسس کی پریزنس ہے اور آئسس نے خود بھارت کے لیے ایک گروپ جو ہے اس کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اس سارے سین کے بارے میں ہم نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. اس سال کے اوائل میں صدر ٹرمپ نے عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کی خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. مگر اسلامی عسکریت پسند گروہ کا وجود ختم نہیں ہوا اور اب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ داعش وہاں دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے. دولت اسلامیہ پھر سے عراق اور شام میں منظم ہو رہی ہے مگر اب وہ بغاوت کے موڈ میں ہیں تو داعش کا خطرہ موجود ہے مگر اب ماضی کے مقابلے میں ایک مختلف سطح پر ہے. بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکی کارروائیوں اور دعووں کے باوجود دولت اسلامیہ کو شکست نہیں ہوئی. ظاہر ہے دولت اسلامیہ کو شکست نہیں ہوئی. ہمیں اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ کسی بیان بازی کے نتیجے میں یا ایک ٹویٹ سے یا پریس ریلیز سے اس تنظیم کو شکست نہیں دی جا سکتی. یہ ایک طویل مدتی جنگ ہے، نہ صرف اس کے نظریات کے خلاف بلکہ ان تمام حالات کی وجہ سے بھی جو ان کے فروغ میں مدد دیتے ہیں. شورش زدہ علاقوں میں اس گروہ کی موجودگی کے علاوہ موجودہ دور میں عالمی امن کو داعش سے کس طرح کے خطرات کا سامنا ہے؟ اس وقت سب سے اہم خطرہ داعش کے نظریات سے متاثر افراد سے ہے. اب دولت اسلامیہ کو امریکی سرزمین پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ سوشل میڈیا اور آن لائن ذرائع سے لوگوں کو انتہا پسند نظریات کی جانب مائل کرتے، بھرتی کرتے اور انہیں تربیت دیتے ہیں. وہ مختلف ایپس کے ذریعے لوگوں کو منظم کرنے میں بھی ماہر ہو گئے ہیں. مگر عسکریت پسند گروہوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ داعش ان علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے جہاں پہلے سے دوسرے گروہ موجود ہوں. دولت اسلامیہ نے دکھا دیا ہے کہ جہاں دوسرے پسپا ہوتے ہیں داعش وہاں اپنا سکہ جمانا چاہتی ہے. وہ وہاں اپنا الگ تشخص اور برانڈ قائم کرنا چاہتی ہے، خصوصاً متنازع علاقے. ایسے علاقے جہاں ریاستوں کے درمیان سرحدی تنازعات ہیں وہ ایسی جگہ ہیں جہاں داعش فروغ پا سکتی ہے. تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں شورش زدہ علاقوں میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں داعش اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنا سکتی ہے. داعش کی تاریخ اور جڑیں شمالی عراق میں ہیں. یہ پہلا علاقہ ہے. دوسرا علاقہ وہ ہے جہاں القاعدہ نے اپنی پناہ گاہ بنائی جو افغانستان کے اندر ہے. تیسرا علاقہ افریقہ کی وہ وسطی ممالک ہیں جنہیں ساحل کہا جاتا ہے اور جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے اور وہاں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں بھرتی کیا جا سکتا ہے. افغانستان ایسی جگہ ہے جہاں داعش اپنی تحریک کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دولت اسلامیہ کچھ عرصے کے لیے وہاں کچھ علاقے پہ قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے. یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی معاہدے کی صورت میں کیا طالبان افغانستان میں داعش کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ اہم بات یہ ہوگی کہ آیا طالبان میں قوت ارادی ہے یا نہیں. اگر مستقبل کے سیاسی نظام میں طالبان کو مناسب حصہ دیا جاتا ہے تو پھر یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہوگا اور انہیں اپنے فائدے کے لیے علاقوں کو محفوظ بنانا ہوگا. ان کے لیے یہ ایک مضبوط جواز ہو سکتا ہے کہ وہ داعش پر حملہ کریں، خاص طور پر مشرقی افغانستان میں جہاں دولت اسلامیہ کے ٹھکانے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ اور طالبان کے درمیان کسی بھی امن معاہدے کے باوجود اس بات کا قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی داعش سے خطرہ لاحق رہے گا. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ندیم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں.
सारा यहाँ पर जब हम एक्सपर्ट्स की तो हमने बात सुनी, जब हम लॉ मेकर्स को सुनते हैं तो वो भी इस बारे में अपने कंसर्न्स का इजहार करते हैं। हाल ही में एक हेयरिंग थी हाउस कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस, उसमें एलिस वेल्स से इस बारे में बहुत से कांग्रेसमैन जो है उन्होंने सवालात किए। उसमें दाइश के बारे में भी सवाल था। आइए सुनते हैं वो उन्होंने क्या कहा। The Taliban do oppose the ISIS Khorasan group. तालिबान अफगानिस्तान में दाइश से ताल्लुक रखने वाले खुरासा ग्रुप की मुखालिफत करते हैं और उन्होंने इस ग्रोह से लड़ने के लिए वसाइल और अफरादी कुव्वत वक्फ कर रखी है। मैं समझती हूँ कि हमने अमन के लिए जो जोर डाला है उसकी एक वजह ये है कि हम चाहते हैं कि तमाम अफगान दाइश खुरासान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। Insurgency and the war that's going on in Afghanistan. ये थी आला अमरीकी सिफारतकार एलिस वेल्स जो अफगानिस्तान में खास तौर पर दाइश के खतरे के बारे में बात कर रही थी। नदीम याकूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच नदीम। शाम में दाइश के खिलाफ लड़ाई के बाद जंगजुओं के खानदानों की हज़ारों खवातीन और बच्चे इराक की सरहद पर वाक़ अल हौल नामी रेफ्यूजी कैंप में रखे जा रहे हैं। इस साल के आगाज़ पर इस कैंप में तकरीबन 10,000 अफराद थे। अब ये तादाद बढ़कर 75,000 तक पहुँच चुकी है और जिन हालात में लोग वहाँ रह रहे हैं, कैंप में दाइश के दोबारा परवान चढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की हैदर मर्डॉक की रिपोर्ट देखते हैं अल हौल कैंप से। शाम के एन ईसा नामी इस कैंप में गैर मुल्की दाइश जंगजुओं के चंद बच्चे अपने उंगलियों को पिस्तौल बनाकर कैमरामैन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसा कि वो उन्हें गोली मार देंगे। एक और कैंप अल हौल में बहुत से बच्चों को बताया जाता है कि वो बड़े होकर जंगजू बनेंगे। यहाँ 10 साल से कम उम्र में ही बच्चियाँ पर्दे के लिए नकाब पहनती हैं। चंद माएँ दाइश छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि घर छोड़ते वक्त उनका ख्याल था कि वो एक अच्छा काम करने जा रही हैं। जब आप अपने मजहब पर अमल करना शुरू करती हैं तो आप पर बहुत सी नजरें लगी होती हैं। लोग सवाल करते हैं कि आप नकाब क्यों पहनती हैं और उसके बाद ये पेशकश होती है कि आपके लिए दाइश बेहतर है, जहां आपसे इस तरह के सवालात नहीं किए जाते। रवां साल मार्च से शाम में दाइश के आखिरी मजबूत गढ़ के खात्मे के बाद दाइश जंगजुओं के 50,000 से ज्यादा बच्चे इन कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। इनमें से बेशतर अपनी माओं के साथ है, जो इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं की या तो बेवाएं हैं या उनकी खवातीन रिश्तेदार। इनके बाप या तो हलाक हो चुके हैं या फिर जेलों में कैद हैं। शामी हुकाम का कहना है कि ये कैंप खतरनाक होते जा रहे हैं। हजारों की तादाद में इन खानदानों का ताल्लुक खित्ते के बाहर के मुमालिक से है। शामी हुक्मरान मुतल्लिका मुमालिक से मुतालबा कर चुके हैं कि वो अपने शहरियों को वापस ले जाएं। हम अल हौल कैंप में सिक्योरिटी को मजीद मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि 50 मुमालिक के लिए एक सियासी मसला है। इमदादी इदारों का कहना है कि दाइश के इंतहा पसंदों के बच्चों को बचाने के लिए अब भी वक्त है। ताहम अगर कुछ नहीं किया गया तो ये इंसानी बहरान तबाही में तब्दील हो सकता है। हैदर मर्डॉक के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक बात जो वाज़ेह है वो ये कि जंग शुरू करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है अमन सुकून लाना। आज जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो कल ख़त्म भी हो जाएं, तब भी उनके असरात से लड़ते लड़ते कई दिहाइयाँ बीत जाएंगी। ये नंबर जो इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं इस वॉल पे, अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर ने ये तरतीब दिया है और कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक 9/11 के बाद अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिस लड़ाई का आगाज़ किया उस पर तकरीबन 6,000 अरब डॉलर खर्च होंगे। ये सिर्फ दुश्मन से लड़ने का खर्च नहीं है, बल्कि इसमें मैदान जंग से जिस्मानी और नफ्सियाती जख्म लेकर वापस आने वाले फौजियों के लिए ज़रूरी इमदाद भी शामिल है और ये जख्म साल साल नहीं भरते। सो जब मुल्क अपने फौजी मैदान में उतारते हैं तो इस फैसले की कीमत कौमें तवील अरसे तक चुकाती हैं। इसीलिए अमेरिका में फ़ौज पर आने वाले रिकॉर्ड अखराजात पर सवालात भी उठाए जाते हैं। आज की दुनिया फ़ौज पे स्पेंडिंग बढ़ाकर जंगों की तरफ जा रही है या इससे अमन का इम्कान भी बढ़ सकता है। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आइए और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। इसके लिए आप facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर लॉगिन कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अमेरिका में गुलामों की आमद के 400 साल मुकम्मल होने पर इस हफ्ते हम आपके लिए खुसूसी सीरीज पेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि अफ्रीका से गुलाम कैसे यहाँ आए और फिर सफ़ेद फार्मों ने उनसे कैसे फ़ायदा उठाया।
آج چلتے ہیں انگولا، ایک ایسا افریقی ملک جو دنیا بھر میں غلاموں کی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سماج پر آج بھی غلاموں کی تجارت کا کتنا اثر موجود ہے۔ 1619 میں ایک یورپی بحری جہاز برطانوی نوآبادی ورجینیا میں غیر متوقع سامان لے کر پہنچا۔ کم از کم 20 افریقی جو امریکہ میں پہلے غلام تھے، ان قیدیوں کا تعلق اب انگولا کہلائے جانے والے ملک سے تھا۔ انہوں نے بحر اوقیانوس کا طویل اور مشکل ترین سفر جھیلا تھا، اور انہیں اس جگہ ہزاروں دوسرے غلام افریقیوں کی مانند مزید تکالیف کا سامنا تھا، جو بعد میں امریکہ بنی۔ افریقیوں کی خرید و فروخت اور ان کی منتقلی کا ریکارڈ ان کے استحصال کی خوفناک کہانیاں بیان کرتا ہے۔ ولادیمیر فورچونا کا کہنا ہے کہ غلاموں کی تجارت کا ماضی ابھی تک اس ملک کے لیے ایک دھبا ہے۔ تقریباً 4 صدیوں تک یہ خطہ جو اب انگولا کے نام سے جانا جاتا ہے بہت شدت سے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اور اس ملک کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا گیا۔ یہاں کے سماجی تانے بانے تباہ ہو گئے، اور آج ہم غلامی کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ولادیمیر فورچونا کا کہنا ہے کہ غلاموں نے صدیوں کے نوآبادیاتی تسلط کے ساتھ مل کر افریقہ میں ایسے تنازعات کو پروان چڑھایا جس سے وہاں غربت اور عدم استحکام بڑھا۔ غلاموں کی تجارت سے افریقی معاشرے عدم استحکام کا شکار ہو گئے۔ غلامی اور نوآبادیاتی تسلط کے باعث ممکن نہ تھا کہ افریقی معاشرے اپنے سیاسی اور لیبر سسٹمز کی تنظیمیں نو کر پاتے۔ یہ چھوٹا گھر اور چیپل لوانڈا کی غلامی تجارت کا حصہ تھے۔ یہاں پر ہونے والے اندھوناک واقعات اس خوبصورت منظر کے بالکل الٹ تھے۔ ان عمارتوں میں قیدیوں کو ایک نئی دنیا میں غلاموں کی حیثیت سے بھیجنے سے پہلے عیسائی مذہب اپنانے کو کہا جاتا تھا۔ بیپٹزم کے ذریعے کیتھولک چرچ ان قیدیوں سے ان کی افریقی شناخت چھین لیتے۔ انگولا میں زیر حراست رکھے جانے والوں کو پرتگالی عیسائی نام دیے جاتے۔ پاولینو کوٹیکا بینگولا کے ساحلی شہر کے ایک پادری ہیں۔ ایک طرف یہ تبدیلی مذہب والوں کو چرچ میں شامل ہونے میں مدد کرتی ہے، دوسری طرف وہ ان کی شناخت اور ثقافت کو تباہ کر دیتی ہے، اور بہت سو کو اس تبلیغ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے چرچ نے بعد ازاں ان غلطیوں پر معافی مانگی۔ 1985 میں پوپ جان پال دوئم نے افریقیوں سے کہا کہ وہ سفید فام مسیحیوں کو غلامی کی تجارت میں ملوث ہونے کی وجہ سے معاف کر دیں۔ کوانزا نامی دریا جو اٹلانٹک سمندر میں آ کر گرتا ہے، لوانڈا کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ ایک اہم تجارتی راستہ تھا، اور جو لوگ اس کے کنارے آباد تھے غلامی کی تجارت میں بہہ گئے۔ یہ دریا کا کنارہ ہی تھا جہاں زیادہ تر غلاموں کو پکڑا گیا، انہیں اغوا کیا گیا، اور یہ سب افریقیوں کی ہی مدد سے کیا گیا۔ یہاں سے مزدوروں، ذہین لوگوں اور ہنرمندوں کو لے جایا گیا، اور آج ہمیں اس ورک فورس کی ضرورت ہے تاکہ افریقہ بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکے۔ پرتگال نے سرکاری طور پر 1836 میں غلاموں کی اسمگلنگ پر پابندی لگا دی، لیکن انگولا ابھی بھی اس تاریخ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مائرہ دیلا سلٹ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ انگولا میں غلاموں کی تجارت کی سخت مخالفت بھی کی جاتی تھی۔ اس کی کہانی آپ دیکھ سکیں گے ہماری اس خصوصی سیریز میں کل شام۔ ویو 360 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آج کے شو میں ہم نے بات کی گلوبل ملٹری سپینڈنگ کی۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک کیوں اپنی فوجوں کو پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور تنازعات کی شکل کیسے بدل رہی ہے، ان کے اثرات کس قسم کے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے شو میں آپ کن موضوعات پہ تفصیلی کوریج دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ۔ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔